ایران نے جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے اپنا منصوبہ پاکستان کو پیش کر دیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کہتے ہیں کہ اب بال امریکہ کی کورٹ میں ہے، امریکہ چاہے تو سفارتکاری کا راستہ اختیار کرے یا پھر محاذ ذرائع کو جاری رکھے۔ ایران اپنے قومی مفادات سلامتی کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ ایران ہمیشہ مفادات پر مبنی سفارتکاری پر ہی یقین رکھتا ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے شرائط نرم کر دی ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران امریکی بحری ناکہ بندی کے فوری خاتمے کی شرط سے دستبردار۔ ایران 14 نقاطی تجاویز پر امریکہ سے پاکستان میں مذاکرات کرنے پر آمادہ۔ نئی تجاویز کے مطابق جوہری اور میزائل پروگرام بات چیت کا حصہ نہیں ہوگا۔ امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری امور پر بھی گفتگو کی تجویز۔ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم ہو چکی، صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی کانگریس اور سینیٹ کو خط لکھ دیا، کہا ایران کے ساتھ جاری مسئلہ کشیدگی اب ختم ہو چکی۔ امریکی حکومت خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوشاں ہے، اس کے باوجود جنگ جاری رہنے کا امکان بھی موجود۔ وائٹ ہاؤس نے بھی عارضی جنگ بندی کی مدت کا تعین نہ ہونے کو جنگ کا خاتمہ قرار دے دیا۔ امریکہ سے بات چیت برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دھمکیاں اور فیصلے مسلط کرنا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایران اپنی قومی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ دوسری جانب کمانڈر پاسداران انقلاب نے جنگ دوبارہ شروع کرنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد جعفر اسدی کہتے ہیں کہ ایرانی فوج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ جنگ دوبارہ ہوئی تو دشمن کو زیادہ اچھا سبق سکھائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور قطر کے وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ سے مذاکرات، پیش رفت اور سفارتی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ قطر کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے اور کشیدگی میں کمی کے لیے مثبت کردار ادا کریں گے۔ آبنائے ہرمز کو مکمل کھولنا چاہیے تاکہ تجارتی سرگرمیاں بحال ہوں۔ دوبارہ کشیدگی سے خطے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ایران کو فیس ادا نہ کرنے کی ہدایت۔ امریکی وزارت خزانہ نے شپنگ کمپنیوں کو وارننگ جاری کر دی۔ ترجمان کے مطابق خیراتی اداروں کے مطابق ادائیگی کی اجازت نہیں ہے۔ فیس دینے والی شپنگ کمپنیوں پر بھی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ چین نے چینی آئل ریفائنریز پر لگائی گئی امریکی پابندیوں کو مسترد کر دیا۔ کمپنیوں کو امریکہ کی پابندیوں پر عمل نہ کرنے کی ہدایت۔ چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیاں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ نے ایران سے تیل خریدنے والی 5 آئل ریفائنریز پر پابندی لگائی تھی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس HPL-PSL کے فائنل کے لیے انتظامات کا خصوصی اور تفصیلی جائزہ۔ شائقین کو شام 6 بجے تک اسٹیڈیم میں پہنچنے کی ہدایت۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ PSL فائنل میں سیکیورٹی اور دیگر انتظامات پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے فائنل میچ کے لیے بہترین انتظامات کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت توانائی شعبے میں اصلاحات سے متعلق اجلاس۔ بجلی کی صنعت اور گھریلو صارفین کے لیے سہولیات کے لیے اقدامات اور لائن لاسز میں کمی اور نرخوں میں استحکام کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا توانائی کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے فروغ اور بلوں کی ادائیگی میں آسانی کے لیے ڈیجیٹل سہولیات کے فروغ پر زور۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ گھریلو صارفین کو سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس میں گھریلو صارفین اور صنعت کے لیے بجلی کی کھپت کے حوالے سے سفارشات پیش۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ مریم نواز کا شہر کے ہر علاقے کو فیڈرل بسز کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ ٹریفک کی آسانی کے لیے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 2 ٹنل سیکشن بنانے کا فیصلہ۔ 17 سے 19 کلومیٹر گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ ٹرین انڈر گراؤنڈ گزارنے کی اصولی منظوری۔ ہر اسٹیشن پر ڈیپو پر سولر سسٹم بھی لگایا جائے گا۔ پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ کور کمیٹی گروپ میں سلمان اکرم راجہ اور فردوس شمیم نقوی کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ۔ ذرائع کے مطابق فردوس شمیم نے موٹر وے پر احتجاج سے متعلق احمد نیازی کی ویڈیو شیئر کی تو پارٹی جنرل سیکرٹری برا مان گئے۔ کہا ایسے لوگوں کا ساتھ دینے پر فردوس شمیم نقوی کو شرم آنی چاہیے۔ فردوس شمیم نقوی نے جواب دیا کہ آپ کو بھی یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ پاک روس تعلقات کے 78 سال مکمل۔ ماسکو کا پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کا عزم۔ دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تجارت $1 ارب سے تجاویز کر گئی۔ روس کی وزارت خارجہ کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں انسولین کی تیاری کے لیے پاک روس مشترکہ منصوبے کا جلد آغاز ہوگا۔ پاکستانی طلباء کے لیے 152 تعلیمی وظائف کا اعلان۔ سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کا امادہ۔ عظیم فتح، قومی عزم اور جرأت کی شاندار داستان، قومی یکجہتی اور عظیم فتوحات کی شاندار تاریخ پر مبنی کتاب معرکہ حق کی رونمائی 5 مئی کو کی جائے گی۔ کتاب معرکہ حق پاکستان کے دفاع، وقار اور دانشمندانہ سفارتکاری کی ایک جامع اور قابل فخر عکاسی ہے۔ اسلام آباد میں آندھی اور گردآلود ہوائیں، مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش۔ این ڈی ایم اے کی پنجاب کے مختلف علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت شمالی اور وسطی پنجاب میں وقفے وقفے سے بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا میں مختلف علاقوں میں بارشیں اور بالائی علاقوں میں برف باری متوقع۔ بالائی اضلاع کے مختلف علاقوں میں گلیشیئرز پھٹنے کا الرٹ جاری۔ آزاد کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان۔ کراچی میں آج سے گرمی کی شدت مزید بڑھنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 40 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ پیر کو درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر ہیٹ ویو کیمپس قائم کر دیے گئے۔ قومی کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کے لیے ڈھاکہ روانہ ہوئی۔ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 8 مئی کو شروع ہوگا۔